تو ظاہر ہے جو مولویوں سے جب لوگوں کو نفرت ہے، جو لبرل لوگ ہیں، نہیں کیا ہے ان کو مولویوں کا حلیہ پسند نہیں ہے. باتیں تو دور کی بات ہے، ان کو مولویوں کا گیٹ اپ پسند ہے ہی نہیں. باتیں تو بہت بات کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں یہ گیٹ اپ ہی ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا، یہ کیا ہے پجامے اوپر یہاں تک کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے. تو باتیں تو پھر آگے کی ہیں. باتوں میں دیکھو کتنی غلط باتیں کرتے ہیں مولانا لوگ، اس میں کہیں بھی کوئی انٹرٹینمنٹ کا، کوئی خوشی کا ہے ہی نہیں. اتنی غلط باتیں ہیں. بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، بوڑھی ماں کا احترام کرو. کیا کوئی باتیں ہیں یہ کرنے کی؟ خام خواہ کی ٹینشن. دوستیاں لڑکیوں سے مت لگاؤ، بیوی کے حقوق ادا کرو. کوئی بات ہے بتاؤ؟ خام خواہ کی ٹینشن ہے ہی نہیں. بیوی کے حقوق یہ کیا بات ہے یار؟ عجیب سی، مجھے بولتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا ہے نا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار میں اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک مولانا صاحب نے ایک مجمع میں یہ بیان کیا، مجھے کسی نے واقعہ سنایا. تو بعض لوگوں نے کہا یار یہ تو غیرت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ہماری بیویوں کو ہمارے سر پہ چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مولویوں کی باتیں ویسے ہی عجیب سی ہوتی ہیں کہ بچہ 15 سال کا ہو جائے تو شادی کرا دو. ایک نیا مولوی اس طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے آج کل. پہلے ہی مولویوں کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں، ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا ہے، اس نے تو ساری حدود کراس کر دی ہیں بھائی. چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا، بوڑھے ابا بوڑھی اماں، بیوی سے وفا کرو، یہ بھی بہت مشکل سے سمجھ میں آ رہا. نماز پڑھو، نظر کی حفاظت کرو، داڑھی رکھو، یہ باتیں ابھی ہضم نہیں ہو رہی تھی. ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا ہے، وہ کہہ رہے بیٹا جب 15 سال کا ہو جائے تو کیا کرا دو. بڑے یہ تو عجیب شوق نہیں لگا؟ بچی بالغ ہو جائے تو شادی کرو. لوگ مجھے کہتے ہیں یار لوگ پہلے ہی مولویوں سے بتکے ہوئے ہیں، تم اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے اور زیادہ دور کر رہے ہو. ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا اور ابھی اویلیبل ہے، وہ صحیح ہے نا، ابھی مہنگا نہیں ہوا ہے، ابھی مناسب ریٹ پہ دستیاب ہے. وہ مہنگا جب ہوگا جب اس مولوی پر حکومت کی طرف سے پابندیاں لگیں گی ایسی باتیں کرنے پر. ابھی ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا یہ آپ کے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ بکواس ہے. جج کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کا نکاح ختم کر دے. وہ جج کی بیوی نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو عورت منہ اٹھا کے جائے جج صاحب اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں. وہ عورت اس بیس پہ کہیں اور شادی کرتی ہے اگر کہیں سے فتویٰ لیے بغیر. حرام کہانی ہے، زنا ہے بالکل. تو اس مولوی جو مارکیٹ میں ابھی اویلیبل ہے نا، جب تک کیس نہیں ہو جاتا اس مولوی کے خلاف اور اندر نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ مولوی بولتا رہے گا، اور اندر ہو کے باہر آئے گا پھر یہ بولے گا دوبارہ. تو ابھی سن لو یہ مارکیٹ میں ابھی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ حرام کاری کے جو اڈے کھولے ہوئے ہیں نا ہماری عدالتوں نے، وہ جج بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. اسلام میں نکاح طلاق کا ایک مضبوط نظام ہے، اس میں حکومت کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. جس عورت کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے جاتی ہے عدالت میں اور عدالت سے خلا لے کر کہیں اور نکاح کرتی ہے. خلا کی ڈگری پہ جب تک کسی بڑے دارالفتہ کوئی ریلائبل ادارہ نہ ہو، وہ جب تک یہ نہ بتا دے کہ جج نے اسلام کے اصولوں کا خیال کیا ہے، جو کہ 99% نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ کاغذ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ نکاح طلاق کے حکام اللہ قرآن میں نازل کر چکا ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیوی کو حلال یا حرام کرنا یہ جج کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ لوگ ہمیں اللہ کی غلامی سے انسانوں کی غلامی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. مجھے اس موقع پر غصہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرام کاری جو پھیل رہی ہے نا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نسلوں میں کیا ہونے والا ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا, آپ گھنے بن کے بیٹھے ہوئے ہو. ابھی علماء کو بھی نہیں پتا, بیچارے وہ بھی خاموش ہیں. اور ہماری دینی سیاسی تنظیموں کے اپنے مسائل ہیں. وہ قوم کے ان مسائل کی طرف توجہ, سیاسی لوگ کبھی بھی توجہ نہیں کرتے, ان کو تو حکومت چاہیے بس, نہ کوئی آواز. اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش. میں نے کچھ لوگ جو نظریاتی کونسل میں تھے ان سے کہا کہ اس پہ آواز اٹھاؤ, ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. کوئی نہیں آواز اٹھاتا. تو یہ ہم نے اور آپ نے خود ہی اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے. سمجھتے ہو؟ بہرحال کہاں سے میٹر بیٹھے بیٹھے اچھا والا موڈ تھا یار, میٹر شارٹ کر دیا. میٹر کیا کر دیا؟ شارٹ کر دیا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ پہلے ہی مولویوں سے بتکے ہوئے. تو اس طرح کی باتیں, ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا جو کیا کہہ رہا ہے, پھر وہ کہہ رہے 2 3 اس طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے. تو اب اتنی سوکھی سوکھی فضول قسم کی باتیں مولانا لوگ کرتے ہیں, اوپر سے رمضان بھی آ جائے. ٹھیک ہے نا, وہ ویسے ہی سوکھا سوکھا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں مولانا لوگ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت, بولو نہیں. واہ بھائی واہ, دنیا مزے اڑا رہی ہے, کہاں سے کہاں جا رہی ہے. سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے, مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ نا یوٹیوب پہ یہ کمنٹس لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. فیس بک پہ نا عجیب دنیا ہے. ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک ذاکر تقریر کر رہا ہے, امام حسین یہ ہو گیا فلان. اور دوسری ہوگی کہ امریکہ کے جو سائنسدان ہیں وہ راکٹ خلاؤں میں بھیج رہے ہیں. تیسری تقریر ہوگی صلو علی الحبیب. فیس بک پہ نا ایسے جو آ رہی ہوتی ہے نا ویڈیو. تیسری کیا ہوگی؟ صلو علی الحبیب. چوتھی ہوگی 4 شادیاں جو نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج. 5ویں ہوگی جاپان کے سائنٹسٹ لگے ہوئے ہوں گے, کوئی ویکسین بنا رہے ہیں کورونا کی. تو لوگوں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں دیکھو انگریز کیا کر رہا ہے, انگریز کیا کر رہا ہے. اور یہ کبھی کوئی صلو علی الحبیب میں, کوئی امام حسین کے قصے سنا رہا ہے, کوئی جناب 4 شادیوں کی بات کر رہا ہے. اور ان مولویوں کے چکر میں پڑ کے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. ان مولویوں کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینکو گے تو ہم بھی خلائی سیارے آسمان میں